الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم اترو تم لوگ منہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، جمیعاً تمام کے تمام، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، دیکھو اس سے پہلی والی جو آیت ہے یہاں پر بھی تھا قل اہبطوا کہ تم لوگ اترو بعضکم لبعض عدو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی لغزش ہو گئی، وہ درخت کے پھل کھا لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے میں کہا کہ تم لوگ کا کرو اترو، اور تم میں سے بعض جو ہے بعض کا دشمن ہے، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، اور تم لوگ جو ہے یہاں سے اتر رہے ہو، دنیا میں جا رہے ہو چند دنوں کے لیے، کتنے دنوں کے لیے؟ چند دنوں کے لیے، پھر تمہیں چند دنوں کے بعد یہاں لوٹ کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام روئے، گڑ گڑائے، ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ 40 سال تک مسلسل روتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، جب قبول کر لی تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں کیوں اتارا، زمین میں کیوں اتارا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو جو بنایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اولادوں کے لیے بنایا تھا۔ اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا تھا، ایک مقصد تھا۔ اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اترو یہاں سے، کہاں؟ زمین، ٹھیک ہے جی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، مورخین کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو اترے تھے وہ سری لنکا کا ایک علاقہ سرندیپ میں، ٹھیک، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو جنت سے اتارا گیا تھا وہ ان کو اتارا گیا تھا مکہ مکرمہ جو جدہ ہے، جہاں ابھی ایئرپورٹ بنی ہوئی، ٹھیک ہے، جدہ میں اتارا گیا تھا۔ کافی دنوں تک دونوں جو ہے ادھر ادھر پریشان رہے، اور کافی دنوں کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دیکھو قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم اترو منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعا تمام کے تمام، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر تم لوگوں کو پہنچے، منی میرے جانب سے، ہدن ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ پس جو ہدایت، پس جو شخص تبع اتباع کرے، مان لے، اتباع کرے ہدایہ میری ہدایت کو، فلا خوف علیہم تو اس پر کوئی ڈر نہیں ان لوگوں پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے کہا اترو، میں موقع کے مناسبت سے انبیاء کرام کو بھیجتا رہوں گا، ہدایت دے کر کے بھیجتا رہوں گا جو تمہیں سیدھی راہ کو دکھائیں گے، تو جو تم میں سے پیروی کر لے گا، نبی کو اتباع کر لے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا قیامت کے دن نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ تو تھا ان لوگوں کی بات جو لوگ اتباع کر لیں، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے کہا میں تم کو یہاں سے بھیج رہا ہوں، کہاں؟ زمین میں، میری جانب سے ہدایت پہنچے گی، نبی لے کر جائیں گے، جو مانیں گے ان پر کوئی ڈر نہیں، کوئی غمگین نہیں، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن جنہوں نے اتباع نہ کی، جنہوں نے اتباع نہ کی، بات نہ مانی، انکار کیا، جھٹلایا، تو کیا ہے؟ اللہ نے کہا والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ کیا ہے بچوں؟ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھو جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہوگا تو آدمی اپنے سزا کو بھگت کر کے، سزا کو کاٹ کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، کفر ہی کفر بسا ہوا ہے، کافر ہی کافر ہے، ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کا نام و نشان تک نہیں ہے، تو کہتے ایسا آدمی جہنم میں جو داخل ہوگا اس جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا ہم فیہا خالدون وہ لوگ یعنی کافر لوگ کہاں رہیں گے؟ اس میں یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا
دیکھو یہ اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ کیا معنی ہے؟ عبداللہ۔ مؤرخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی نبی کے جو ایک سے زیادہ نام نہیں تھے، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یعقوب ہے اور دوسرا نام کیا ان کا؟ اسرائیل۔ معنی کیا بچوں؟ عبداللہ۔ کیا معنی ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل کہہ کر جو ہے یہاں سے مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کو۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ مدینہ پاک میں جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ اور مدینہ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ تھے، میں نے بتایا تھا تم لوگوں کو، ایک تو کافر تھے، ایک کیا ہے؟ کافر تھے جو بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے، اور ایک تھے اہل کتاب۔ کون تھے؟ اہل کتاب، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی تھی۔ اس میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گناہوں سے معصوم نہیں سمجھتے، تو ان لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے وہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، ٹھیک۔ کہا اے بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو میری اس نعمت کو، ٹھیک، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر پورا کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے پاس جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، انبیاء جتنے آئیں گے ان تمام انبیاء کرام کی اتباع کریں گے، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی وعدے میں یہ بھی تھا کہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اچھا اخلاق پیش کریں گے۔ یہ تمام باتیں ان کی کتابوں میں مذکور تھی، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم لوگ اس کو پورا کریں گے، تو دیکھو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، وہ لوگ ابھی تو نہیں تھے، وہ لوگ تو گزر گئے، لیکن اولادیں ان کی تو تھی نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، باپ دادا جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کون کرتا ہے؟ بیٹا ہی پورا کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہودی اور عیسائی تھے تو انہی موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والی قوم تھی یہودی، انہی کے اولادوں میں سے تھے۔ تو باپوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اللہ کو ایک مانیں گے، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصاً مانیں گے، اتباع کریں گے، نمازیں ادا کریں گے اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگر تم اس طرح سے کرو گے یا تمہاری اولادیں اگر مانیں گی تو سنو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور تم پر کوئی غم نہیں ہوگا، کسی طرح سے تم پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر پورا کیا، وَأَوْفُوا، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد سمجھ کے نا، وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تم سے میں نے وعدہ جو لیا اس کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔
وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به، اور تم ایمان لے آؤ بما انزلت اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم مت ہو جاؤ اس کا پہلے انکار کرنے والا۔ اللہ نے کہا کہ تم وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ وعدے میں کیا پورا کرنا ہے؟ آخری نبی کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں تمہاری کتابوں میں، ٹھیک ہے، ان باتوں کو تم مانو، آخری نبی کو مانو، اور آخری نبی پر جو میں نے کتاب نازل کی، کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم، اور یہ قرآن کریم اللہ کہتا ہے ایسی کتاب ہے کہ جو تمہیں کتابیں دی گئی ہیں۔ کون کتابیں؟ توریت دی گئی تھی، کن کو؟ توریت دی گئی تھی یہودیوں کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی، تو ان کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی، قرآن کریم انہی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم انہی باتوں کو تصدیق کرتا ہے کہ جو باتیں ٹھیک جو باتیں ان میں لکھی ہوئی تھی، قرآن کریم کہتا وہ ساری کی ساری باتیں کیا تھی؟ صحیح تھی۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن جس طرح سے نازل ہوا آسمان سے وہ کتابیں، ان تمام باتوں کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، تم اس کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ دیکھو، کفر کرنا چاہے جس طرح سے بھی ہو، یہ قبیح چیز ہے، برا چیز ہے، لیکن یہودی اس زمانے میں اہل کتاب تھے، کتابوں کو پڑھتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اگر وہ لوگ انکار کیے تو ان کے دیکھے کچھ لوگ بھی انکار کریں گے، کچھ لوگ اور بھی انکار کریں گے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ان کو دیکھ کر کے انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، کفر اختیار کریں گے، اس کا گناہ اس کو تو ملے گا ہی، لیکن ان لوگوں کو بھی ملے گا جن کو دیکھ کر کے انہوں نے انکار کیا۔ اسی وجہ سے اسی طرح سے اور بھی گناہ ہے، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کے اسی گناہ کو کرتا ہے، سمجھ آ رہے تم لوگ؟ اس کو تو ملتا ہی ہے، لیکن اس نے جس کو دیکھ کر کے گناہ کیا ہے تو اس کو بھی اس کا والا گناہ ملتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی کا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، تم مت ہو جاؤ اس کا پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیت کے بدلے مول نہ لو، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے یہودی جو تھے اور یہود کے جو علماء تھے، مولوی حضرات تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ان میں جو مالدار لوگ تھے ان سے پیسے لے لیتے تھے، اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں اس میں رد و بدل کرتے تھے، یعنی ان کے مطابق کتابوں میں لکھ دیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کہا کہ تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، مول نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور کیا کرتے تھے؟ یہودی کے جو عالم تھے، نصارہ کے جو عالم تھے، ان کتابوں کے اندر جو ہے اپنی منمانی باتیں، یعنی جو ان کے مطابق ہوتا تھا، ان کے خواہش کے مطابق جو باتیں ہوتی تھی، اس کو وہ لوگ اس میں لکھ دیا کرتے تھے، اور ان کے من کی باتیں جو نہیں ہوتی تھی ان کتابوں کے اندر سے اس کو کاٹ چھاٹ کر کے نکال دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تم لوگ حق کو نہ ملاؤ باطل کے ساتھ، ٹھیک، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی قرآن، وہ جو ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صاف لکھی ہوئی تھی کہ آخری جو نبی آئیں گے اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے، ان کو کتاب دی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کیا کرتے ہو؟ جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ایک اور کیا خرابی تھی؟ ایک اور خرابی ان میں یہ تھی کہ ان کے جو قریب رشتہ دار تھے، ان
کے جو قریب رشتہ دار تھے ان سے وہ لوگ کہتے تھے ایسا کرو کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مان لو، قرآن کریم کو مان لو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ نے کہا اچھا تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ایسے لوگ جو لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر نہیں چلتے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی بھیانک وعید سنائی ہے۔ فرمایا کہ میں جب شب معراج میں آسمانوں میں تشریف لے گیا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل صلاۃ والسلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو نیکیوں کو حکم کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو حکم نہ کرو، بلکہ دوسروں سے کہو۔ اگر نماز خود بھی نہیں پڑھتے تو دوسروں سے پڑھنے کو کہو۔ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی توفیق دے گا، لیکن اپنے آپ کو بالکل بے خبر نہیں ہو جانا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بالکل جو ہے وہ نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب، بالکل لاپرواہ اور غافل نہیں ہو جانا ہے۔ کوشش بھی کرنا دوسرے سے بھی کرنا ہے۔ فرمایا تأمرون الناس، کیا تم لوگ حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکیوں کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم لوگ صبر کے ذریعہ سے والصلاۃ نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو، وانھا لکبیرۃ، یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، وانھا لکبیرۃ، یہ کیا یعنی نماز اور صبر بہت بڑی چیز ہے، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں پر، یہ کہہ لو وانھا لکبیرۃ، اور یقیناً یہ بڑا بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے لوگوں کو بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن ڈرنے والوں پر، جو ڈرتے خدا تعالیٰ سے، جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے، سمجھ آ رہی بات، تو ان کو یہ بھاری اور بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے ان کو یہ بڑا بھاری اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ بڑا بھاری بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو لوگ خیال کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک وہ لوگ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ دیکھو بنی اسرائیل سے میں نے بتا دیا کون مراد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ان سے نیچے ہیں، تمام کے تمام اس سے مراد ہے بنی اسرائیل سے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو، اور جو لوگ تھے اور جو خاندان تھے، تمام خاندانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وہی خاندان یہودی چلے آ رہے تھے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو جہان والوں پر کیا کی ہے، فضیلت دی ہے۔ واتقوا، اور تم کیا کرو، ڈرو، یومن ایسے دن سے، یومن ایسے دن سے کیا مراد ہے، قیامت کے دن ہے نا، یوم لا تجزی، جس دن نفس کوئی کام نہیں آئے گا، ان نفس کسی کے جانب سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور ان کے جانب سے شفاعت سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا، اور عدل، اور ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن اتنا خوفناک دن ہوگا، اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ کوئی بھی کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سفارشیں چلتی ہیں، جہاں کام نہیں بن رہا ہے بڑے آدمی سے سفارش کروا دو کام بن جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ دیکھو کون لوگ، یعنی کافروں کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ باقی بات جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کی جائے گی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کر کے جنت میں داخلہ کرائیں گے۔